بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی کا حق۔ میں اسکول سے چھٹی لے کر اپنے ماما کے شادی میں گاؤں گیا تھا۔ ایک ہفتہ اسکول سے غائب رہنے کے بعد اسکول آیا تو مجھے کلاس میں کچھ کمی سی محسوس ہوئی۔ دراصل میرے سامنے بیٹھنے والا شہزاد اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ درمیانی چھٹی میں نے اپنے دوست کلاش سے پوچھا، آج شہزاد اسکول نہیں آیا؟ کلاش نے کہا وہ گزشتہ 5 دنوں سے اسکول نہیں آ رہا ہے اور شاید اب آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ فٹ بال کی پریکٹس کے وقت اس کارمیش سے جھگڑا ہوا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے شہزاد کو بہت مارا، اس کا بستہ پھینک دیا اور کپڑے بھی پاڑ دیے۔ اس کے والد آئے تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے شکایت کی۔ انہوں نے شہزاد کے والد کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا اور رمیش کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس لیے شہزاد کے والد نے اس سے گھر میں بٹھا لیا۔ اب بھی وہ اپنے والد کے ساتھ سبزی کے ٹھیلے پر سبزیاں بیچنے جاتا ہے۔ میں نے کہا، ارے یہ تو بہت برا ہوا، غریب لڑکے کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کیلاش نے کہا، رمیش کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے دادا جی اسکول کے صدر ہیں، ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن ایک غریب اور ذہین بچے کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم کو تو معلوم ہے رمیش کیسا خطرناک لڑکا ہے، کوئی اس سے دشمنی لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میں ہمت کروں گا۔ ایک ذہین لڑکی کی تعلیم کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے، اس کے لیے میں رمیش سے ٹکراؤں گا۔ تم کیا کرو گے؟ میں اس کے دادا جی سے اس کی شکایت کروں گا۔ وہ اپنے دادا جی سے بہت ڈرتا ہے اور اس کے دادا جی بہت نیک آدمی ہیں۔ کیلاش نے کہا، اچھے سے سوچ لو، رمیش سے دشمنی مول لینا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا۔ میں ہر خطرے سے نمٹوں گا تاکہ ایک بچہ تعلیم حاصل کر سکے، کچھ بن سکے۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں گھر آیا اور شہزاد کی اچھائیاں، ذہانت اور کھیل کود میں اس کی عمدہ کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے رمیش کی بری حرکتوں کے بابت ایک تفصیلی خط لکھا اور شام کے وقت رمیش کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت اس کے دادا جی گھر میں ہی رہتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے جب رمیش فٹ بال کی پریکٹس کر کے گھر آتا ہے۔ میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے دادا جی سامنے بیٹھک کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی اخبار دیکھ رہے تھے۔ میں نے پرنام کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا نام شرد ہے، میں اسکول میں رمیش کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے وہ تفصیلی خط دادا جی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے خط پڑھ کر ختم کیا، بس اسی وقت رمیش گھر میں داخل ہوا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ دادا جی کے ہاتھ میں چھٹی موجود تھی اور غصے سے ان کا ہاتھ تر تر کانپ رہا تھا۔ رمیش معاملے کو سمجھ نہیں پایا۔ دادا جی کو نمستے کہہ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دادا جی اپنے جگہ پر کھڑے ہو گئے، رمیش کی قریب گئے اور ایک زوردار تماچا اس کے گال پر مارا اور کہا،
اپنی طاقت اور دولت کا غلط استعمال کر رہے ہو تم۔ شہزاد کو تم نے کیوں مارا؟ دادا جی وہ مجھ سے منہ زوری کر رہا تھا۔ اچھا، کھیل کے دوران کچھ کم زیادہ ہو جائے تو تم اس سے مارو گے؟ ایک غریب لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو تم ابھی میرے ساتھ اس کے گھر چلو اور پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگو۔ چلو میرے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ دادا جی نے اپنی کار نکلوائی اور ہم شہزاد کے گھر کی طرف چل دیے۔ جھوپڑ پٹی کی حد شروع ہوئی، رات ہو چکی تھی۔ میں نے ایک جگہ کار رکوائی اور چند گلیوں کو پار کر کے ہم ایک جھونپڑے کے سامنے رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر ایک بلب جل رہا تھا۔ ایک کونے میں کھانے پکانے کا سامان رکھا ہوا تھا، دوسرے کونے میں ایک عورت سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ قریب ہی ایک لڑکی چٹائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ جھونپڑے کے باہر شہزاد اپنے پتا جی کے ساتھ ہاتھ تیلے کے پاس کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ تیلے کی سبزیاں اندر رکھنے میں اپنا پتا جی کی مدد کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر شہزاد اور اس کے پتا جی دونوں بہت حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، رمیش کے دادا جی شہزاد کے پتا جی کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزاد کے پتا جی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی، میں اس نالائق رمیش کا دادا ہوں اور اسکول کا صدر بھی ہوں۔ میرے پوتے نے تمہارے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اور میرے پوتے کو معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رمیش کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے شہزاد کو گلے لگا لیا اور رنجیدہ لہجے میں بولا، شہزاد مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی اور بھگوان کے لیے اسکول آنا بند مت کرو۔ ہم سب کا مستقبل تعلیم سے ہی جڑا ہوا ہے۔ مجھے اپنے غلطی پر افسوس ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شہزاد کے پتا جی کے پیروں کو چھو کر بولا، انکل جی اس سے اسکول آنے سے مت روکیے، میں خود اس کی مدد کروں گا۔ میری غلط حرکت کے لیے مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ شہزاد کے پتا جی نے رمیش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، اتنے بڑے آدمی مجھ جیسے غریب آدمی کے گھر معافی مانگنے آئے ہیں، اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بیٹا جاؤ، شہزاد کل سے روزانہ اسکول آئے گا۔ رمیش نے شہزاد سے ہاتھ ملایا، پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر بولا، سر تم نے شہزاد سے اپنی دوستی کا حق ادا کیا اور مجھے بھی اپنے غلطیوں کا احساس دلا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ کار میں بیٹھ کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔